سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دنیا میں یہ جو یہاں بھی ویلفیئر کا نظام چلتا ہے، پورے غیر مسلم ممالک میں چلتا ہے، اس سسٹم کو سیدنا فاروق اعظم نے شروع کیا تھا کہ جو بے روزگار ہو جائے یا روزگار اتنا ہے کہ گھر کا خرچہ نہیں چلتا تو اس کا خرچہ گورنمنٹ کرے گی۔ ہر گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیا۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، ضروریات اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کا بنیادی حق ہے کہ حکومت پورا کرے۔ آج بھی کئی ملکوں میں، ہمارے ہاں تو ویلفیئر کا نام دیا جاتا ہے، آج بھی کئی ملکوں میں اس کا نام عمری ویلفیئر چلتا ہے۔ آپ جرمنی میں چلے جائیں، ناروے میں چلے جائیں، ان لوگوں نے تو سیدنا فاروق اعظم کو سمجھا، بلکہ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی کہ دنیا میں 100 بڑے انسان کون سے گزرے ہیں، عیسائی ہے لکھنے والا، لیکن اس نے پہلے نمبر پہ لکھا کہ دنیا میں سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نمبر اگرچہ اس نے حضرت عیسیٰ کو دیا، لیکن تیسرا نمبر وہ لکھتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے، کہ اگر آج دنیا میں کوئی دوسرا عمر پیدا ہو جائے تو پوری دنیا سے کفر اپنا بستر لپیٹ کر چل دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر کر کوئی نہیں دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جذبات میں آ کر اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ یہ عمر مجھے دے دے۔ جہاں ساری دنیا کی نظریں ختم ہو جاتی ہیں، نبی کی نظر وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی سوچ پہچان، میری سوچ پہچان، ہمارے بڑے بڑے کی سوچ پہچان ختم ہوتی ہے، نبی کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی اتنی بلند سوچ والا ہوتا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ کہا نبی پاک نے دیا۔ کس دن دیا؟ کہا جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، اس دن مکے میں علی اعلان فرق ہو گیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں کنویں پہ کھڑا تھا، ڈول نکال رہا تھا پانی کے، بوکے نکال رہا تھا پانی کے، میرے بعد صدیق اکبر آیا، اس نے 1-2 ڈول نکالے، تھک گیا۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم آئے، ڈول نکالنے لگے، اتنے ڈول نکالے کہ پورے عرب کی دھرتی سرسبز ہو گئی۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، میری امت میں اور اس زمین پر تو ہی ایک بندہ ہے کہ جس راہ سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا۔ جدھر تو ہوگا ادھر سچ ہوگا، جدھر تو نہیں ہوگا ادھر جھوٹ ہوگا۔ جن لوگوں کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کو کافر کہتے ہیں۔ ہمارے دین اور مذہب کی بنیاد سچ پر ہے۔ جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جدھر یہ جائے گا ادھر سچ اور حق ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کہلائے۔ پہلی دفعہ اس دھرتی پر امیر المومنین کا لقب سیدنا فاروق اعظم کے لیے ڈھونڈا گیا۔ فاروق کا لقب حضور نے دیا اور فاروق اعظم کا لقب امت نے دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ نہ بھی کسی کو یقین ہو تو آج بھی مدینے چلا جائے تو حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر دیکھ لے کہ جہاں حضور کا نام لکھا ہے ساتھ صدیق اکبر کا لکھا ہے، ساتھ فاروق اعظم کا لکھا ہے۔ تینوں پر سلام پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک پر بھی اگر بندہ سلام نہیں پڑھتا تو پہلے 2 کے بھی سلام قبول نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ تینوں ایک ہیں، وہ تینوں ایک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تینوں کی مٹی اللہ نے ایک ہی جگہ سے لی ہے، اور وہ تینوں کی مٹی جنت کی مٹی ہے۔
اللہ نے جس مٹی سے میرا وجود بنایا، حضور نے فرمایا اسی مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر کا وجود بنایا، اسی مٹی سے اللہ پاک نے فاروق اعظم کا وجود بنایا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں، کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جہاں مسلمان کی قبر بنتی ہے اللہ اس مسلمان کو پیدا کرتے وقت مٹی اسی جگہ کی لے کر گارا بناتا ہے۔ تو جب تینوں کی قبریں کٹھی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تینوں کے لیے اسی جگہ کی مٹی لی اور یہ جگہ جنت کی۔